کھوکھلے ہو چکے تھے. واپس لینے والا کرد تھا، کرد خون صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ. یہ ہوا 1187 عیسوی میں. 1099 میں قبضہ ہوا، 1187 عیسوی میں واپس لیا. 88 برس تک وہ کروسیڈرز کے قبضے میں رہا. اور اس کے بعد جیسے نبوکڈ نظر آیا تھا مشرق سے، عراق فلسطین کے مشرق میں ہے، تو ہم پر جو طوفان آیا ہے، جو مسلمانوں پر اس وقت عذاب الہی آیا ہے، وہ تاتاریوں کے ہاتھوں. کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لاکھوں کی بات نہیں ہے. بنی اسرائیل کی امت چھوٹی سی امت تھی، یہ امت بہت وسیع تھی. اگر ان کے لاکھوں قتل ہوئے تھے تو ان کے تو کروڑوں ہوئے. خارزم شاہ کی عظیم مملکت، سینٹرل ایشیا کی عظیم ترین سلطنت جو قائم ہوئی ہے تاریخ میں، ختم، تہس نہس. ایسا بھی کیا ہے تاتاری وحشیوں نے کہ ایک آبادی کے تمام انسانوں کو قتل کرنے کے بعد ان کے صرف سر علیحدہ کیے، سریاں ان کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل بنائی. اس پہاڑی پر تخت جما کر ایک وحشی تاتاری سردار نے بیٹھ کر شراب پی. اور مسلمانوں پر دہشت اس درجے تھی کہ اگر 15-20 مسلمان بھی کہیں کوئی تاتاری جو ہے انہیں مل جاتا تھا اکیلا، اور وہ مسلح بھی نہیں، اور وہ کہتا تھا کھڑے رہو یہیں پر، میرے پاس اس وقت تلوار نہیں ہے، میں تلوار لے کر آ کے تم سب کو قتل کروں گا. وہ کھڑے رہتے تھے جیسے کہ بھیڑیں بکریاں کھڑی ہوں، اور وہ آ کر ایک ایک کو قتل کرتا تھا. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. یہ دور انتہائی تاریک دور تھا ہمارا، انتہائی تاریک دور تھا. عرب معزول کر دیے گئے. 1258 میں خارزم شاہ کی سلطنت کو تہس نہس کر کے، افغانستان کے اکثر حصے کو برباد کر کے، تہوبالا کر کے، پھر ایران کی سلطنت کو تہس نہس کر کے، اور عراق کے مشرقی پورے نصف حصے کو ختم کر کے 1258 عیسوی میں انہوں نے بغداد فتح کیا ہے. اور آخری خلیفہ بنو عباس کا مستعصم باللہ، اس کو محل سے نکالا ہے، ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر گلی میں ڈال دیا اور گھوڑے دوڑا دیے، کچل دیا. جو احیاء اب ہوا کس کے ہاتھوں ہوا؟ انہی تاتاریوں کے ہاتھوں ہوا. ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے. باسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جنہوں نے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کیا. اسلام نے انہیں فتح کر لیا، اسلام نے آیا. اب جو عالم اسلام کے اندر قوتیں ابھری ہیں، کوئی ایک مرکزی حکومت تو اس کے بعد نہیں بن سکی، اور عربوں کو اس وقت سے جو ڈپوز کیا گیا، معزول کیا گیا، امت مسلمہ کی قیادت ان سے چھین لی گئی. اور یہ وہ بات تھی کہ جو بالکل شروع میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دی گئی تھی، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. اگر تم پیٹھ دکھا دو گے اس مشن کو جو ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو لے آئے گا. That happened in the mid 13th century of Christian era. Fall of Baghdad 1298. اب اس کے بعد وہ تاتاری ایمان لے آئے. اب تاتاریوں میں سے یہ سب ترک ہے، ترکش ہورڈز، ترکان تیموری جنہیں ہم مغل کہتے ہیں، ترکان تیموری. انڈیا میں ان کی مملکت عظیم قائم ہوئی. ترکان صفوی، ایران کے اندر ان کی مملکت قائم ہوئی. ترکان عثمانی، اناتولیا کے علاقے سے وہ سردار جو تھا، ترک سردار عثمان، اس نے آگے بڑھ کر حکومت ایک بنائی ہے، اور وہ جس طرح پھر پھیلی ہے، پورا مشرقی یورپ اس نے فتح کیا ہے. ترکوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے پھر مشرقی یورپ میں ویانا تک کا جا کر محاصرہ کیا ہے. پورا مغربی ایشیا اس کے تحت آ گیا، پورا شمالی افریقہ اس کے تحت آ گیا. جو کبھی گریٹ رومن امپائر ہوتی تھی، بالکل اس پیمانے کی گریٹ آٹومان امپائر دنیا میں قائم. یہ سلطنت عثمانیہ، اس میں 400 برس تک خلافت بھی رہی. خلافت عربوں سے منتقل ہو کر ترکوں کے پاس آ گئی. اس کے بعد پھر زوال آیا.
سلطنت عثمانیہ بھی یورپ کا مرد بیمار بن گئی. زوال آتا ہے، ہر کمال را زوال ہے. یہ جو ہمارے دو دور عروج آئے، ان میں سے ایک میں عربوں کے جو زیر قیادت دور تھا، اس میں یورپ میں داخل ہوئے مسلمان عرب اور بربر. جبل الطارق کے ذریعے سے طارق ابن زیاد کی سرکردگی میں، جو موسیٰ ابن نصیر کے بہت بڑے جرنیل تھے، اور آئیبیرین پیننسلا پورا فتح کر لیا، پورا موجودہ پورچگل اور اسپین پورا کا پورا. پائرنیز کو کراس کیا، سلسلہ کوہ جو ہے جو فرانس کو علیحدہ کرتا ہے اسپین سے، آئیبیرین پیننسلا سے، اور ہارٹ آف فرانس تک پہنچ گئے. لیکن وہاں ایک بڑی زبردست شکست دی ایک بہت بڑے فرانسیسی سردار نے. یہ 732 کا واقعہ ہے، حضور کے انتقال کے 100 برس بعد. 632 میں حضور کا انتقال ہوا، 732 میں بڑی زبردست شکست ہوئی. حالانکہ جبکہ یہ سیلاب جا رہا تھا، تو عجیب بات ہے جو آپ نے شاید کبھی نہ سنی ہو، انگلینڈ میں شہنشاہ تھا ایمپرر ہوسا، HOSSA. وہ ایمان لے آیا. اس نے دیکھا آ رہا ہے یہ سیلاب، میرا بھی ستیہ ناش ہو جائے گا. پورا آئیبیرین پیننسلا ان کے سامنے جو ہے وہ اس پامال کر چکے ہیں. وہ اسلام لے آیا. اس نے وفد بھیج دیا اسپین میں کہ میں تو اسلام لے آیا. بعد میں جب مسلمان ریٹریٹ انہیں کرنا پڑا فرانس سے نکل کر اور رہ گئے پائرنیز کے ویسٹ ساؤتھ ویسٹ ہی میں، تو پھر وہ دوبارہ عیسائی ہو گئے. بہرحال دوسرا ہمارا دور جو ہے، اس کے بعد جو زوال کا دور شروع ہوا ہے، دیکھیے جیسے یہودیوں پر یورپ کی طاقتیں آئی تھی، لیکن وہاں صرف یہ فرق ہے کہ ایسٹرن یورپ، دی گریکس اینڈ دی رومنس. ہم پر جو آئے وہ ویسٹرن سینٹرل یورپ کے لوگ آئے. ایک بات نوٹ کر لیجئے، ہسپانیہ کی یونیورسٹیوں نے یورپ کو بیدار کیا، ورنہ اس سے پہلے یورپ ڈارک ایجز، وہ خود کہتے ہیں ہماری تاریخ کا سیاہ دور. پوپ کی حکومت اتنی شدید، ان میں سے 200-250 برس ان کے بڑے عروج کے، پوری مملکت ایک تھی، کنٹرول ایک تھا. پھر جیسے ہمارے ہاں سلطنت مغلیہ کہنے کو تو 1857 تک رہی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ اصل جو دور تھا وہ اورنگزیب عالمگیر پر ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد تو کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، عمارت کو گرتے گرتے وقت لگتا ہے. اسی طرح اس کے بعد اس وقت پھر جب اور ان کے ہاں عیاشیاں شروع ہو گئیں، کوہ قاف کا سارا حسن نسوانی لا کر محلوں میں، ہزاروں کی تعداد میں کنیزیں ہیں، ناو نوش ہے، رقص و سرود ہے، کیا نہیں تھا جو ہوا ہے. زوال، عوام کے اندر بدعات، رسومات، یہ ساری چیزیں ہوئی تو اللہ کے عذاب کے اب کوڑا پڑا، پہلا کوڑا، زبردست کوڑا. جیسے وہاں 2 حصوں میں آیا تھا، کاربن کاپی بتا رہا ہوں آپ، حزب النال بن نال. پہلے شمال سے آئے کروسیڈرز، صلیبی ہورڈز، انہوں نے میڈیٹرینین کا سارا ساحلی علاقہ تہس نہس کر دیا، اور 1099 میں یروشلم بھی فتح کر لیا. اور اتنا خون بہایا ہے، اتنا خون بہایا ہے، وہ خود یہ لکھتے ہیں ان کے ہسٹورینز کہ جب صلیبی داخل ہوئے ہیں ان کے فوجی گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر، تو گھوڑوں کے گھٹنوں تک خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں. اس کے بعد 88 برس تک یہ یروشلم عیسائیوں کے قبضے میں رہا. 88 لانگ ایئرز. کھویا عربوں نے، واپس دینے کی سکت عربوں میں نہیں تھی. عیاشیوں کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکے تھے کہ جب یہ وقت آئیں گے تو تم پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے پڑیں گے. وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے اور پھیل گئے. کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، لاکھوں کی بات نہیں ہے. جیسے وہاں 2 حصوں میں آیا تھا، کاربن کاپی بتا رہا ہوں آپ کو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میری امت پر بھی وہ تمام حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی ہیں۔ یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ وہ امت ہے جس کے لیے قرآن میں 4 مرتبہ آیا ہے کہ ہم نے انہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے انعام و اکرام و احسان کو جو میں نے تم پر کیا، اور میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ بہرحال اس امت اور موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مشابہتیں 2 اعتبارات سے بیان کی گئی۔ ایک اس اعتبار سے مسلمانوں تم میں بھی وہ ساری گمراہیاں پیدا ہوں گی جو سابقہ امت میں پیدا ہوئی۔ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لازماً پیروی کرو گے ان کے طور طریقوں کی کہ جو تم سے پہلے تھے، حتیٰ کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے، اور اگر ان میں سے کوئی شقی ایسا اٹھا تھا کہ اس نے اپنی ماں سے زنا کیا تو تم میں بھی کوئی بدبخت ضرور ایسا اٹھے گا جو اپنی والدہ سے زنا کرے۔ تو یہ تو ہے گمراہیوں کا معاملہ، امت کے اندر پیدا ہونے والی اعتقادی اور عملی گمراہیاں۔ چنانچہ اس کے ضمن میں جو 10 رکوعوں پر مشتمل فرد جرم عائد کی گئی ہے بنی اسرائیل پر سورہ بقرہ میں، 5ویں رکوع سے شروع ہوتی ہے بات اور 15ویں رکوع کے آغاز تک چلتی ہے۔ اس میں در حقیقت ہم اپنی موجودہ کیفیت کا اس آئینے میں مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ وہ ساری اعتقادی اور عملی گمراہیاں ہمارے اندر پیدا ہوئی، اور بنی اسرائیل کے لیے انہی 4 ادوار کا تذکرہ ہے جو ان آیات میں ہے۔ ہم نے یہ فیصلہ سنا دیا تھا، پیش کی بنی اسرائیل کو، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اپنی کتاب میں تورات میں، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، تم 2 مرتبہ زمین میں بڑا فساد مچاؤ گے، وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور سرکشی کرو گے، بہت اونچی سرکشی، بہت بڑی سرکشی۔ اب یہاں پر حذف سمجھیے، محذوف سمجھیے، انڈرسٹوڈ سمجھیے کہ جب یہ وقت آئیں گے تو تم پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے پڑیں گے، اس لیے کہ آگے جو لفظ وعدہ آ رہا ہے، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو وعدہ تو عذاب کا تھا، اصل میں یہ تو خبر تھی، صرف یہ وعدہ نہیں تھا کہ تم 2 مرتبہ اپنی تاریخ کے دوران بہت شدید سرکشی کرو گے، اللہ کے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف، اللہ کی شریعت کے خلاف بہت فساد بچاؤ گے، اور یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا اب امپلائڈ سمجھیے، اور اس پر ہمارے عذاب کے شدید کوڑے تم پر برسیں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، تو جب ان 2 وعدوں میں سے پہلے وعدے کا وقت آیا، یعنی عذاب کا وعدہ جو ہم نے تم سے کیا تھا، جو وعید دی تھی تمہیں، بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، ہم چڑھا لائے تم پر اپنے وہ بندے جو بہت جنگجو تھے، بہت وحشی تھے، بہت فوجی قوت کے حامل تھے، فجاسوا خلال الدیار، وہ تمہاری آبادیوں میں گھس گئے اور پھیل گئے، وکان وعدا مفعولا، اور وہ وعدہ جو ہے پورا ہو کر رہا۔ لیکن ان پر اب جو آئے کوڑے وہ یورپ سے آئے،